کرنے لگی، میٹنگ بلا لی، ایک گھر کے اندر اکٹھے کر لیا۔ مشورہ کس بات پہ ہونے لگا؟ وہ مومنات صحابیات میرے محبوب پیغمبر کی جمع ہو کے مشورہ کرتی ہیں، ہم عورتوں کے اعمال تھوڑے ہیں، ہمارے مرد زیادہ نیکیاں کماتے ہیں، ان کے اعمال بہت زیادہ ہیں، ان کو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں، بہت سارے ایسے ثواب ہیں جن نیکیوں اور ثواب سے ہم عورتیں محروم ہیں۔ یہ مشورہ ہونے لگا اور مشورہ کرتے کرتے عورتیں کہنے لگی ہمارے مرد کیا کرتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ہم عورتیں اس عمل سے محروم ہیں۔ یہ مشورہ ہوا، مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے مسجد نبوی کے اندر 13.5 لاکھ نمازوں کا ثواب، اور جو بندہ اپنی رہائش سے اپنے گھر سے وضو کر کے چلا جائے مسجد نبوی کے اندر اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، اللہ 25 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ وہ عورتیں کہنے لگیں اتنے بڑے اجر سے ہم محروم ہیں، اور پھر نماز پڑھانے والا کون تھا؟ کائنات کا اعلیٰ ترین انسان میرے تیرے محبوب پیغمبر، ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے افضل، ساری کائنات سے اطیب میرے محبوب پیغمبر امام ہیں، اور میرے محبوب پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا کتنا مقام ہے۔ وہ کہنے لگی ہم تو معروم ہو گئی، اللہ نے میرے پیغمبر کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، گھر سے نکل کے چلنا شروع کیا، تھوڑا چلتا ہوں سامنے 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب بھی کوئی آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے ما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی فرشتہ زمین پہ اتر نہیں سکتا۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں سامنے 2 فرشتے آ گئے، آپس کے اندر بات کرنے لگے۔ ایک فرشتہ کہنے لگا کہ یہی وہ اللہ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا ہاں جی یہ وہی اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ وہ کہنے لگا جا ترازو لے کے آ، یہ میرے محبوب پیغمبر کا فرمان حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتہ ترازو لے کے آیا، کنڈا لے کے آیا، لکڑی لے کے آیا، آ کے کہتا ہے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ایک پلڑے میں میں محمد الرسول اللہ کو بٹھا دیا اور دوسرے پلڑے میں ایک اور بندے کو بٹھا دیا۔ فرشتہ کہتا ہے ترازو اٹھا، فرشتے نے ترازو اٹھایا، میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتہ کہنے لگا اب محمد الرسول اللہ کے مد مقابل دوسرے پلڑے میں ایک بندہ نہیں بٹھانا بلکہ 10 بندے بٹھانے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں 10 بندوں کو بٹھایا گیا۔ فرشتے نے ترازو اٹھایا، میں محمد والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر فرشتے نے دوسرے پلڑے میں 100 بندے کو بٹھایا، پھر ترازو اٹھایا، میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں جب بھاری ہو گیا فرشتہ کہنے لگا اب 1000 بندہ بٹھائیں گے، دوسرے پلڑے میں 1000 بندہ بٹھایا اور ایک پلڑے میں میں اکیلا محمد الرسول اللہ کو بٹھایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک طرف 1000 بندہ، دوسری طرف میں اکیلا۔ جب فرشتے نے ترازو اٹھایا تو میں محمد والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس وقت فرشتے آپس میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے اب تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بندے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قسم کھاتے ہیں اس اللہ کی جس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے محمد الرسول اللہ کے پاس۔ قسم اٹھا کے فرشتے کہنے لگے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بندے دنیا کے اندر آئے ان کے اندر اللہ کے انبیاء بھی موجود ہیں، اولیاء بھی موجود ہیں، نیکوکار بھی موجود ہیں،
गुनहगार भी मौजूद हैं। जितने लोग दुनिया के अंदर आज तक आ चुके हैं, आज के बाद क़यामत तक जितने लोग दुनिया के अंदर आएंगे, सारी कायनात के लोग अगर तराजू के एक पलड़े में हम रख दें, ये कौन कह रहा है? फरिश्ते कह रहे हैं। सारी कायनात के लोगों को तराजू के एक पलड़े में रख दें और दूसरे पलड़े में अकेले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दे, तो फिर भी मोहम्मद वाला पलड़ा झुक जाएगा। इतना मकाम अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर को अता फरमा दिया, इतना शान अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर को अता फरमा दिया। वो औरतें कहने लगी, इतनी अजीम हस्ती के पीछे नमाजें पढ़ने वाले, मस्जिद नबवी के अंदर जाके बाजमात नमाज अदा करने वाले हम औरतें तो महरूम हैं। और किस अमल से महरूम हैं? जुम्मा की नमाज भी पढ़ते हैं, हम जुम्मा की नमाज से महरूम हैं। ये जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, हम जनाजे की नमाज से महरूम हैं। जानते हैं जनाजे की नमाज पढ़ने का कितना सवाब है? मेरे तेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर फरमाते हैं, जो बंदा जनाजे की नमाज में शिरकत करता है, किसी एक मैयत का जनाजा पढ़ लेता है और जनाजा पढ़ के वापस घर आ जाता है, अल्लाह एक किरात का सवाब अता करते हैं। जो बंदा जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में दफन करने तक साथ रहता है और दुआ करके वापस घर आता है, मेरे महबूब पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह उस बंदे को 2 किरात का सवाब अता करते हैं। सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये किरात क्या होती है? अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, एक किरात उहुद पहाड़ के बराबर है। जो बंदा जनाजे की नमाज पढ़ता है, उहुद पहाड़ जितना अल्लाह सवाब अता करते हैं। जो दफन करके वापस आता है, 2 और पहाड़ों जितना सवाब अता करता है। औरतें कहने लगी, इतना बड़ा अजर है, हम महरूम हो गई, हम महरूम हो गई इस अजर से, इस सवाब और नेकी से। फिर कहने लगी, मर्द जो है वो जिहाद करने के लिए जाते हैं, हम जिहाद में ही जा सकते हैं, ये जाते हैं अल्लाह के दीन की खातिर लड़ते हैं और वहाँ जाके कुछ शहीद हो जाते हैं, कुछ गाजी बन के आ जाते हैं। मेरे तेरे महबूब पैगंबर ने भी फरमाया और अल्लाह का कुरान भी यही कहता है, जो बंदा जिहाद करने के लिए जाता है उसको भूख लगती है, भूख लगती है तो अल्लाह उसके नामा अमाल में नेकी लिख देता है। उसको प्यास लगती है, उसके नामा अमाल में नेकी लिखी जाती है। उसके पाँव में कांटा चुभता है, उसके नामा अमाल में नेकी लिखी जाती है। अगर वो कोई हथियार दुश्मन से छीन लेता है, अल्लाह फरमाते हैं उसके नामा अमाल में नेकी लिखी जाती है। हर हर कदम पे नेकी लिखी जा रही है। ये जिहाद करने वाले का कितना मकाम है। और फिर जब मैदान में उतरते हैं, किताल करते हैं, कुछ गाजी बन के आ जाते हैं, कुछ शहीद हो जाते हैं। शहीद का कितना मकाम। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, जब कोई बंदा शहीद होता है, तलवार का जख्म लगता है, कत्ल होता है, उसके खून का कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले जन्नत के नज़ारे करवा दिया करते हैं। कितना मकाम शहीद का। और अल्लाह का कुरान फरमाता है, ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाते हैं, जो मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, जो मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए, उन शहीदों को मुर्दा नहीं कहना, बल हया, बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह कैसी ज़िंदगी है, हम तो देखते हैं मौत आ गई। अल्लाह फरमाते हैं, ला किल्ला तशऊरून, आपको उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है, आपको उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। कितना मकाम शहीद का। वो दुनिया वालों की नज़रों में तो मर जाते हैं, मगर अल्लाह फरमाते हैं, ना ना दुनिया वालों, मैं अल्लाह के यहाँ वो जिंदा है। और अल्लाह ने इंसानों पे भी पाबंदी लगा दी कि आपने भी मुर्दा कहना। इतना मकाम अल्लाह ने शहीद को अता फरमा दिया है। वो कहने लगे, अब क्या किया जाए, इतने अमाल से हम महरूम हैं,
اب کیا بنے گا ہمارا؟ سارا ثواب تو مرد لے گئے۔ میٹنگ ہو گئی، مشورہ ہو گیا، ایک عورت کا انتخاب کیا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، میرے تیرے محبوب پیغمبر کی خدمت عالیہ میں جا کے شکوہ کرتی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر جی اتنے اعمال سے ہم محروم ہیں، ہم اتنا ثواب نہیں کماتے جتنے ہمارے مرد لے جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر مسکرانے لگے اور کہنے لگے اسماء پریشان نہیں ہونا، دوسری عورتوں کو بھی جا کے میں محمد الرسول اللہ کا پیغام سنا دے، جو عورت دو کام کر لے گی ان تمام نیکیوں کا ثواب اللہ اس عورت کو عطا کر دیں گے۔ یا رسول اللہ وہ دو کام کون سے ہیں؟ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو عورت پردے کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ جائے، بے پردہ ہو کے باہر گلیوں میں نہ گھومے، بے پردہ ہو کے بازاروں میں نہ نکلے، پابندی کے ساتھ پردے کے ساتھ اپنے گھر بیٹھنا عورت کا کام ہے، ان ساری نیکیوں کا ثواب عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور دوسرا کام عورتوں کے ذمہ یہ ہے جب گھر بیٹھنا ہے خامد کی عزت بھی کرنی ہے، اس کا کہنا بھی ماننا ہے، اس کی خدمت بھی کرنی ہے، خامد کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنی ہے، اور گھر کے اندر پردے کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اللہ تمام نیکیوں کا ثواب عطا کر دیں گے۔ عورتوں کے لیے اللہ نے دین کو کتنا آسان کر دیا، مگر عورتوں نے خود بخود اس کو مشکل کر لیا ہے، بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہیں، بازاروں میں گھومتی ہیں۔ یہ آپ نے جا کے حدیث پاک میری ماں بہنوں کو ضرور سنانی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں گھر میں بیٹھنا تمہارا کام ہے، ساری نیکیوں کا اجر عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ بھی بتا دیا جنت میں جانا چاہتے ہو، اب اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلے ان نیکیوں کے ثواب سے بھی محروم ہو گئی اور اللہ کی لعنت کی بھی مستحق بن گئی ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتا ہے مرد ہے تب، اگر جنت میں جانا چاہتی ہے عورت ہے تب، اللہ کریم فرماتے ہیں من الصالحات، وہ نیک اعمال کریں گے میں اللہ جنت عطا کروں گا۔ یہ پہلی شرط، دو شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں جنت میں جانے کے لیے، دو شرطوں پہ عمل کرنا بندے کا کام ہے۔ پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ نیک اعمال کرنے ہیں، جتنے ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ جو نیک اعمال کرنے والا ہے وہ سچا مومن ہو۔